عمران خان کے نظریہ ضرورت میں ہم بستری کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا فتویٰ دے رہا ہوں, کوئی عالم دین مجھ سے مناظرہ کرے میں ثابت کروں گا. زندہ باد. کیا وہ جو بیٹی رو رہی ہے اس کی ماں سے نکاح ہوا تھا؟ اس کا ایک ریلوے منسٹر پھنس گیا, اتنا رویا, روتے چھم چھم نین تے اجڑ گیا. عمران خان صاحب تسی جدو جیل جاؤ گے نا تسی انہیں رو گے اتنا آج سواتی نہیں رویا, یاد رکھنا. عمران اب نہ تمہارا تایا پاشا رہا, نہ ظہیر الاسلام رہا, نہ نکے کا ابا رہا, نہ فیض حمید رہا. اب تمہیں الیکشن کون چھروائے گا؟ عمران کہتا ہے کہ الیکشن کرو, ہم کہتے ہیں الیکشن کروائیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. عمران اب نہ تمہارا تایا پاشا رہا, نہ ظہیر الاسلام رہا, نہ نکے کا ابا رہا, نہ فیض حمید رہا. اب تمہیں الیکشن کون چھروائے گا؟ انشاءاللہ نکاح بھی نہیں رہے گا. کی ہویا کہنے انہوں نے کہا ہوتے کوئی ایمان نہیں, کہتے چل دے جاؤ بس. کیوں جی پٹڑی سیدھی ہوئے تھے دبائی جاؤ اٹھ رہے ہیں, انہوں نے کی لگیا نکاح نہ. عمران خان کے نظریہ ضرورت میں ہم بستری کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا فتویٰ دے رہا ہوں, کوئی عالم دین مجھ سے مناظرہ کرے میں ثابت کروں گا. زندہ باد. کیا وہ جو بیٹی رو رہی ہے اس کی ماں سے نکاح ہوا تھا؟ یہ جو رات کو اس کے پروانے اٹھتے ہیں سوشل میڈیا پر, حیا آتی ہے یار. ریاست مدینہ میں لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی, فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. یہ ریاست مدینہ تھی, وہ بے حیائی نہیں تھی. اپنے اقتدار کے لیے امت کی بچیوں کو رنگ لگا کر کنٹینروں پہ کھڑا نہیں کیا. ریاست مدینہ والے ننگے پاؤں چلے, بدر پہنچے تو آج دین ہمارے تک پہنچا. یہ ہے ریاست مدینہ. انہوں نے ماں کے نام پر کینسر ہاسپٹل نہیں بنا کے ساری دولت ہڑپ کر لی, زکوٰۃ کھا لی, خیرات کھا لی, صدقات کھا لیے, مال کھا لیا, یہودیوں کی تجوریاں بھر دیں, اپنے بچوں کے اکاؤنٹس نانا کے اکاؤنٹس پہ ضم کر دیے. یہ تو وقت بتائے گا. چلے ضمناً آپ نے مجھے لقمہ دیا تو میں نے آپ کے لقمے پہ پوری چپاتی آپ کو روسٹ کر کے دے دی. اور یہ ظلم ہے نواز شریف صاحب کی سیاست کے ساتھ. آج لوگ کہتے ہیں الیکشن کرو, ہم نے کہا الیکشن اس وقت ہوگا جب پاناما کے غداران قانون, غداران ریاست, غداران سیاست, غداران اعلیٰ عدالتوں کے جج کسی پارلیمانی کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے, جہاں یہ 2-2 لاکھ ووٹس لیے نمائندے ان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. وہ اڈیالہ میں پہنچیں گے, کوٹ لاکھ میں پہنچیں گے, پھر الیکشن ہوگا, پھر ہم کہیں گے شیر تے ایک باری پھر. ہم ہر دفعہ بچوں کی طرح لوڈو کھیلے, جب 98 پہنچے سانپ پکڑ کے 2 پہ لے. 40 سال سے یہی ہو رہا ہے نا, الیکشن ہی یہ لوڈو ہے. ہر دفعہ نواز شریف پاکستان کو 90 سے اوپر لے کے جاتا ہے, 91 92 ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ سب پیے سب پیے سب پیے, وہ پھر آپ کر جاتے ہیں. کدی مشرف پہ جاتا ہے, کدی اسحاق پہ جاتا ہے, کدی باجوہ, کدی فیض حمید, کدی ثاقب نثار اینڈ کمپنی. لوگ کہتے ہیں ثاقب اینڈ نثار اینڈ کمپنی کی ہے. میں کیا باجوہ, فیض حمید, ثاقب, یہ 3 کردار ہیں جنہوں نے آج $230 پہ پہنچایا مہنگائی میں. اس کے ساتھ عظمت سعید, میں اس نے ایک ولیمے تے دیکھے جس طرح پرانا ککڑ سواتی صاحب, وہ پشوری ککڑ لڑ لڑ کے تو بال نہیں اٹھ جاندے. میں کیا یہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ. اس میں کھوسا بھی ہے, اس میں گلزار تو بھاگ گیا ہے, اس میں اعجاز افضل بھی ہے. کیوں جی ٹھیک ہے, درست. یہ کردار ان کو ہم عزت ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو دنیا میں رسوا کیا. یہ عدالتی کمیشن میں پیش ہوں گے, ان کو سزائیں ہوں گی, راستے کا تعین ہوگا. پاشا سے پوچھا جائے گا کہ مینار پاکستان میں جلسے کے لیے پیسہ کہاں سے دیا تھا عمران. ظہیر الاسلام سے پوچھا جائے گا کہ تم طاہر القادری کو کیوں لے کے آئے تھے جب چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا, ملک کی معیشت پھل پھول رہی تھی. ان کو احساس ہی نہیں ہے, مونچھوں پہ تاؤ دیا ہوا ہے. آ کے جی
چائنا کا وزیر اعظم صدر آ رہا ہے تو انہوں نے دھرنا دلوا کے پاکستان کی معیشت کو روک لیا، اور ہمارے ملازم ہیں گریڈ 22 میں، ہمارے ملازم ہیں نا، ریاست کے ملازم ہیں۔ میں ابھی 17 تاریخ کو بغاوت کیس لاہور میں نے ایک درخواست دی، میرے کہا جج صاحب میری اوپر بغاوت، باجوہ چٹا سونا خرید رہے دبئی میں، چٹا سمجھ دے میں خیبر پختونخوا میسج دیتا ہے نا، تسی دے گولڈ نو بھی سمجھ دے ہو تے پلاٹینیم نو بھی سمجھ دے ہو، میرے علاقے والے کہہ رہے ہیں پیلا سونا تو مہنگا چٹا سونا پلاٹینیم کو، میں نہیں یار وہ اور چیز پیندے سونے دی میں گل کر وہ چٹا پاؤڈر ہوندے بھائی تانوں شاہ جی تسی کربلا لے تسی کدو پاؤڈر دیکھیا کہو جی؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے آج میں آٹے کا تھیلا نہیں خرید سکتا کالا ڈاکا میں، اور تم پلاٹینیم کی شاپنگ کر رہے ہو ملک میں نے کہا ایک مصدق عباسی جہاں بریگیڈیئر لاہور میں تھا، اس نے میری اوپر بغاوت کا کیس بنایا، میں نے کہا جج صاحب وہ بھی آ جائے، اس کو تو ایتھورائز نہیں تھا میرے اوپر بغاوت بناتا، کیوں جی؟ میرے ساتھ کو لاہور کے 200 ہے دہشت گردی میں، ایک بادشاہی مسجد اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے خطیب نہیں ہے، باقی پورا لاہور دہشت گردی میں میرے ساتھ سارے شامل وہ گئے ہم نیب کی پیشی فائرنگ انہوں نے کی، دہشت گرد ہم ہو گئے۔ کوئی بات نہیں بھائی، آپ ہی کیا یاد رکھو گے کہ خیبر پختونخوا نے ایک بیٹا دیا ہے جو پنجاب کے لیے لڑ پڑا ہے، بس زندہ باد زندہ باد کیپٹن صفدر زندہ باد، کیپٹن صفدر زندہ باد، کیپٹن صفدر زندہ باد۔ میں اگر نہ لڑتا تو خیبر پختونخوا کہتا واہ 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 غیرت دکھاؤ، میں جاتا ہوں ہاتھ چومتے کہتے غیرت دکھائی ہے پنجاب میں نے کہا دکھا دی ہے، میں نے کہا مگر یہ جو انقلاب لا رہا تھا، جو نیا پاکستان بنا رہا تھا، اس کا ایک ریلوے منسٹر پھنس گیا، اتنا رویا، روتے چھم چھم نین تے اجڑ گیا ہاں دیکھا تھا ٹی وی پہ، ایک ہی کرن گے یار، ایک ہی پاکستان دی خدمت کرن گے، کسی کٹیا نہیں کسی پوچھا نہیں، ایویں ہی رو رہے، کہتے میں بھی تھا اور میری بیوی بھی تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں بیوی نہیں سی، وہ کہتا بیوی سی۔ یہ جرت والے لوگ تم نے دیے عمران خان، یہ دیکھو نواز شریف کی ٹیم، رانا ثناء اللہ تپتی ریت پہ سلا دیا، ہمیں انہوں نے 9C کی جیل میں بند کر دیا، سعد رفیق، اس کا بھائی سلیمان، اس کے ساتھ آج چیمہ، کیا کیا ظلم میں گنوں۔ نواز شریف کی بیٹی، جب نواز شریف ایئرپورٹ پہ اترتا ہے بیٹی کو کہتا ہے لندن سے چلتے وقت، کہتا ہے اپنی ماں کے پاؤں چوم لو شاید زندگی میں ملاقات نہ ہو۔ یہ ہے وہ نواز شریف۔ عمران خان میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں کچا کھا جائے گا وہ انشاءاللہ۔ اس نے گجرانوالے میں کہا تھا باجوہ فیض حمید یاد رکھو جو سمیش کرنے کی بات کرتے ہیں نا اس کو میں نیمبو کی طرح نچوڑ کے دکھا دوں۔ زندہ باد۔